Assalamu alaikum. This is Israr Ahmed, a second year MBBS student at the Heber Medical College, Peshawar. And welcome back to Talk Vibes. پچھلے 6-7 مہینوں سے میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا تھا. The reason was that I was involved too much in co-curricular activities and social media related stuff, and میرا studies and discipline سب کچھ disturb ہو گیا تھا, and I just wanted to focus on my studies. And الحمدللہ میرا فرسٹ ایئر اچھا گزرا, and انشاءاللہ آنے والے دنوں میں I will be uploading vlogs, fun videos related to medical field, MBBS guidelines and MDCAT related guidelines. You people can also reach me out on Instagram where you can clear your queries related to studies, and can also suggest me a type of video should I make on this channel. In this video, Shayan Hayat Khan, جو کہ میرا اسکول اور کالج میں جونیئر تھا, he got 188 marks this time, and he will be sharing his short overview of his journey to KMC in this video. And the most inspiring thing about him is his strong grip on his discipline. Watch till the end. I hope you people will like him, and اس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا. And all the things that he explained in this video is according to his perspective. And جو بھی چیزیں اس نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کی وہ سارے اس کے اپنے پرسپیکٹو کے اکارڈنگ ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ پہ بھی سوٹ کریں, بس آپ جہاں پہ لیک کریں اس چیز کو امپروو کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. I hope you people will like it. Assalamu alaikum everyone. I'm Shayan Hayat Khan and I scored 188 in the KMU MDCAT 2024. And this right here is the call letter from Heber Medical College with me, which I will be joining in the next week inshallah. اس ویڈیو میں ہم میری جرنی کے بارے میں بات کریں گے, کلاس 9 سے لے کر کلاس 12 تک اور اس کے بعد پھر MDCAT تک. تو بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں. میٹرک کی اگر میں بات کروں تو میٹرک میں نے اسلامیہ کالج 8 اسکول سے کیا. کلاس 9 میں میرے 550 میں 542 مارکس آئے, جس سے مجھے ایک بہت بڑا کانفیڈنس بوسٹ ملا کہ ہاں یہ پڑھائی وغیرہ میں کر سکتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے کلاس میں میری پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. پرسنٹیج میرا اچھا ہوتا تھا لیکن کلاس میں پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. لیکن بورڈ کا کلاس 9 کا جب رزلٹ آیا تو میری پورے اسکول میں میری دوسری پوزیشن تھی. اسکول 543 پر ٹاپ ہوا تھا اور میرے 542 مارکس تھے, اور اس طرح بورڈ میں بھی میری 5% کی چھٹی پوزیشن تھی. تو اس سے مجھے ایک بہت بڑا کانفیڈنس بوسٹ پڑا کہ ہاں میں پڑھ سکتا ہوں, میں میڈیکل کالج میں آگے جا سکتا ہوں. مجھے کلاس 9 کی اگر میں اپنے اسٹڈی کے بارے میں بات کروں تو میں باقی بچوں ہی کی طرح پڑھتا تھا. یعنی ہر سبجیکٹ کے میرے پاس 4-5 گائیڈز ہوتے تھے, مختلف قسم کے نوٹس ہوتے تھے. انہی گائیڈز اور نوٹس کو میں سمجھتا تھا اور رٹتا تھا اور پھر پریکٹس وغیرہ کرتا تھا, اور اس طرح میرے 550 میں 542 مارکس آئے. لیکن وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ان دنوں میں کرونا تھا, اور کرونا کی وجہ سے آئے اور اس چھٹی ہوتی تھی, اور ہمیں 8 سبجیکٹس کا کوئی غم نہیں تھا کیونکہ 8 سبجیکٹس میں ایگزام نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سائنس سبجیکٹس میں تھے ان میں بھی ایک سمارٹ سلیبس تھا جس کو ہم فالو کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے سب کچھ بہت آسان تھا. لیکن جب میں کلاس 10 میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اب تو نہ کرونا ہے, نہ چھٹیاں ہیں, نہ سمارٹ سلیبس ہے, اور اوپر سے 8 سبجیکٹس کا بھی غم ہے, تو میں بہت گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اکیلے میرا مسئلہ نہیں ہوگا, پوری دنیا کا مسئلہ ہوگا, کیونکہ پڑھتے تو سب ہیں, اور میٹرک سے اور ایف ایس سی سے تو پھر MBBS کی اسٹڈی اس سے بھی مشکل ہے. تو میں نے مختلف یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھے جو MBBS میں تھے یا کوئی دوسرے فیلڈز میں تھے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی افیکٹولی. اس ٹاپک پر میں نے مختلف ویڈیوز دیکھے اور میں نے جان لیا ایکٹیو ریکال کے بارے میں, اسپیس ریپیٹیشن کے بارے میں, مختلف سافٹ ویئرس کے بارے میں جیسے کہ اینکی ہو گیا, نوشن ہو گیا. اور میں نے اپنے لیے کلاس 10 میں اینکی نامی ایک سافٹ ویئر میں پورے کورس کے میں نے فلیش کارڈز بنا لیے, اور انہی فلیش کارڈز کے ذریعے میں نے پورا کورس یاد کیا اور پھر اس میں ایگزام دیا, اور الحمدللہ اتنے مارکس میرے آئے کہ مجھے اسلامیہ کالج پشاور میں داخلہ مل گیا. اب اگر میں بات کروں اینکی کے بارے میں, تو اینکی کے بارے میں لوگ میڈیکل کالج جانے کے بعد جانتے ہیں کہ اینکی کیا چیز ہے, فلیش کارڈز کیا چیز ہے. لیکن میں نے کلاس 10 میں ہی اینکی کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا, ایکٹیو ریکال اور اسپیس ریپیٹیشن کے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا, جس سے میرے لیے سب کچھ بہت آسان ہو گیا تھا. یعنی بہت ہی کم وقت میں
بہت زیادہ کورس کور کر لیتا تھا اور دوسرے بچوں کی بنسبت میرے مارکس اچھے آتے تھے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ایف اے سی کے بارے میں. اسلامیہ کالج پشاور میں جب ہم آئے تو یہاں پر ہمارے لیے ایڈجسٹ ہونا انتہائی آسان تھا، کیونکہ اسلامیہ کالج 8 اسکول کا ماحول اور اسلامیہ کالج پشاور کا ماحول تقریباً سیم ہی ہے، کیونکہ اسلامیہ کالج 8 اسکول اسلامیہ کالج پشاور ہی کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے ایڈجسٹ ہونا، ٹیچر سے سوالات کرنا وغیرہ دوسرے بچوں کی بنسبت انتہائی آسان تھا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جب ہم کالج میں آئے تو تقریباً 2 ہفتے بعد ہی خیبر یونین ہال میں ایک تقریری مقابلہ ہوا. میں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور الحمدللہ میری پہلی پوزیشن آئی، جس سے میرا کانفیڈنس اور بھی بوسٹ ہوا. اسلامیہ کالج پشاور میں جب کبھی بھی مجھے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا موقع ملا تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا. ہمارے ہاں ہر فرائیڈے کو پہلی کلاس سرمن کی ہوتی تھی جو خیبر یونین ہال میں ہوتی تھی. سرمن میں مختلف اسکالرز وغیرہ کو بلایا جاتا تھا اور وہ ہم سے مخاطب ہوتے تھے، ہماری گائیڈنس کرتے تھے. تو ایک دن میں جو سرمن کا انچارج تھا، وہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے، میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ سرمن کی ہوسٹنگ آج سے میں کروں گا. تو اسلامیہ کالج پشاور میں فرسٹ ایئر میں سرمن کی جو کلاس ہوتی تھی اس کی ہوسٹنگ بھی میں کرتا تھا، یعنی مہمانوں کو بلاتا تھا اور پھر پروگرام کا اختتام کرتا تھا. تو اس وجہ سے بیچ کے سارے بچے مجھے جان گئے، ٹیچرز بھی مجھے جان گئے اور میرا کانفیڈنس ہمیشہ ہائی ہی رہتا تھا. میرے اسپیکنگ سکلز وغیرہ وہ امپروو ہوتے جا رہے تھے ان مختلف مقابلوں میں اور مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لینے کی وجہ سے. پڑھائی کی اگر بات کریں تو جب میں اسلامیہ کالج پشاور میں آ رہا تھا، ایف اے سی میں آ رہا تھا، تو سب کہہ رہے تھے کہ ایف اے سی اکیڈمیز کے بغیر نہیں ہوتی تھی. تو میں نے شروع میں کالج کی کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک فزکس کی کلاس میں نے انرولمنٹ کر لی، اور فزکس کے لیے میں پہلے اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری ان 4 مہینوں میں فزکس کی اکیڈمی کے لیے جاتا تھا، فزکس کرتا تھا. بایو الحمدللہ کالج میں ہی کور ہوئی. کالج میں جو ہمارا فزکس کا ٹیچر تھا وہ بھی انتہائی قابل تھا، لیکن یہ بات مجھے پھر کالج جوائن کرنے کے بعد ہی پتہ چلی کہ ہمارے سارے ٹیچرز یہاں پر اچھے ہیں، اکیڈمیز کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن پھر وقت گزر چکا تھا، میں نے اکیڈمی ویسے بھی جوائن کر لی تھی، تو پھر اکیڈمی کی کلاسز بھی کنٹینیو رکھی اور کالج کی کلاسز میں بھی سیکھتا تھا. فرسٹ ایئر کا ایگزام جب ہوا تو میرے الحمدللہ اس میں 560 مارکس آئے، اور یہ کالج میں بہت زیادہ تھے. یعنی کالج میں میرا قسم ایک رینک آیا، ٹاپ 10 کالج میں ٹاپ 10 میں آیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کیمسٹری کی آخری دنوں میں ٹیوشن کی تھی، تو کیمسٹری میرا انتہائی اسٹرانگ تھا. اور اس سال کیمسٹری کا پیپر اتنا مشکل آیا تھا کہ سب بچے رو رہے تھے کہ کیمسٹری ہماری مشکل تھی. اور میرے سب سے اچھے مارکس جو ہے وہ کیمسٹری میں آئے تھے فرسٹ ایئر میں، 97 تھے کہ 98 تھے، جس کی وجہ سے میرا سکور دوسرے بچوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ فرسٹ ایئر میں نے آرٹس سبجیکٹ پر بہت فوکس کیا، کیونکہ میٹرک میں میرے آرٹس سبجیکٹس میں مارکس بہت خراب آئے تھے، خاص کر اردو میں 75 میں 62 تھے کہ 63 مارکس آئے تھے، جس سے کی وجہ سے میرے جو ٹوٹل مارکس تھے وہ انتہائی خراب تھے. تو جب میں اسلامیہ کالج میں آیا تو میں اس مشن کے ساتھ آیا کہ میں اردو سیکھوں گا. تو اردو، خاص کر اردو کی کلاس میں نے بہت زیادہ فوکس کیا، اور تقریباً ہر روز میں اردو کو پڑھتا تھا. جس طرح باقی بچے سائنس پڑھتے ہیں تو میں ہر روز اردو کو ضرور پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے میرے اردو میں بھی فرسٹ ایئر میں بہت اچھے مارکس آئے. 100 میں 98 تھے کہ 97 تھے، جس سے میرا اوورآل اسکور باقی بچوں کی بنسبت بہت زیادہ آیا تھا. پھر امپرومنٹ کی اگر بات کریں تو میرا اپنا ارادہ نہیں تھا امپرومنٹ کا، لیکن سب بچے کر رہے تھے. اسلامیہ کالج میں تقریباً 1300 ہے کہ 1300 ہے کہ 1400 اسٹوڈنٹس انرول تھے، اور کوآرڈینیٹر کے مطابق 1200 بچوں نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کر لیا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ سارے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ان کے مارکس تو مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے، تو میں نے بھی امپرومنٹ کے لیے اپلائی کر دیا. میں نے بایو میں، انگلش میں اور مطالعہ قرآن میں، ان 3 سبجیکٹس میں نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کر لیا. بایو میں نے امپرومنٹ کے لیے اس لیے اپلائی کیا کیونکہ بایو میں مجھ سے ایک سوال لانگ کویسچن رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے مارکس 85 اور 90 کے بیچ میں تھے. تو اس میں مارکس زیادہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے. مطالعہ قرآن میں میرے 50 میں 46 تھے،
لیکن مطالعہ قرآن مجھے آ رہا تھا. میں اسکول کے باہر بھی یعنی کالج کے باہر بھی میں ترجمہ و تفسیر پڑھتا تھا, تو مطالعہ قرآن میرے لیے آسان تھا, تو میں نے اس کے لیے بھی اپلائی کر دیا. اور انگلش تو ویسے بھی میری اسٹرانگ سبجیکٹ تھی, تو انگلش کے لیے بھی میں نے ویسے ہی اپلائی کر دیا. اس میں میرے 89 تھے کہ 90 مارکس تھے, لیکن انگلش کے لیے بھی میں نے امپرومنٹ کے لیے اپلائی کر دیا. امپرومنٹ جب ہوا تو امپرومنٹ میں میرے 12 مارکس امپروو ہوئے. اور کل ویسے میں سوچ رہا تھا کہ کیا امپرومنٹ کے ان 12 مارکس نے مجھے کوئی فائدہ دیا یا نہیں, کیونکہ جب میں امپرومنٹ دے رہا تھا تو اس دن ہمارے حال میں بورڈ کے چیئرمین آئے. اس نے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے 540 سے مارکس زیادہ اور وہ پھر بھی امپرومنٹ دے رہا ہو. تو پورے حال میں صرف میں نے ہاتھ اٹھائے کہ جی ہاں میرے مارکس 540 سے زیادہ ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے ہیں, میں نے کہا 560. تو حیران ہوا کہ اتنے زیادہ مارکس کے باوجود بھی امپرومنٹ کر رہے ہو. تو میں نے کہا جی ہاں, یہ مارکس مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوائے گی. تو آج اگر فائنل میرٹ لسٹ کو ہم دیکھیں تو فائنل میرٹ لسٹ میں میرا رینک 124 ہے, لیکن امپرومنٹ کے اگر 12 مارکس میں ہٹا لوں تو میرا رینک 198 199 اس تک اتر جائے گا, اور میرا داخلہ KMC میں شک میں ہوا تھا. لیکن الحمدللہ اس امپرومنٹ کی وجہ سے میرا ایگریگیٹ بھی اچھا ہے, اور مجھے بغیر کسی شک کے بغیر کسی تکلیف کے KMC میں داخلہ مل گیا. سیکنڈ ایئر میں جب ہم آئے تو سیکنڈ ایئر میں ہمیں کالج کے سب سے بہترین ٹیچرز ملے. بایو کے لیے ہمیں زاہد صاحب ملے, کیمسٹری کے لیے ہمیں زید سر ملے, اور فزکس کے لیے ہمیں وحید صاحب ملے. یعنی جو پشاور کے سب سے مشہور ٹیچرز ہیں وہ سب ہمارے کلاس کو ملے. تو باقی بچے بھی ہمارے کلاس میں ہی آتے تھے اور ہمارے ساتھ ہی کلاسز لیتے تھے. سیکنڈ ایئر میں اگر کلاس 9 کی اگر میں بات کروں, 10 کی اور کلاس 11 کی, میں نے فزکس ہی سے سٹارٹ لیا اپنے پڑھائی کا. لیکن کلاس 12 میں میں نے یہ ایک عجیب کام کیا کہ اس بار میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اگلے سال میڈیکل کالج جانا ہے, لیکن میرا شوق فزکس اور کیمسٹری کے ساتھ زیادہ ہے. لیکن اس سال میں بایو سے شروع کروں گا کہ میرا شوق بایو کا بھی تھوڑا بڑھ جائے. تو میں نے بایو سے شروع کیا. پہلے میں نے بایو کا کورس کیا, پھر میں نے کیمسٹری کا ٹیوشن بھی کیا یہاں پر لوکل, اور کیمسٹری کا کورس کیا, اور پھر فزکس خود گھر پر کیا, اور وہ کالج میں کلاسز لیتا تھا. اور اس طرح ہمارا سیکنڈ ایئر بھی گزر گیا. سیکنڈ ایئر میں بھی میں نے مختلف ڈبیٹ کمپٹیشنز اور اسپیچ کمپٹیشنز میں نے حصہ لیا, کالج کے اندر بھی اور کالج کے باہر بھی. یعنی میں KMU بھی گیا ہوں, جہاں پر میں نے آل پروونشل لیول پر میں نے ایک تقریری مقابلے میں حصہ لیا. اس طرح میں نیب پشاور بھی گیا ہوں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, وہاں پر بھی میں نے ایک پروونشل لیول پر مختلف ڈبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ لیا. اور اس طرح کالج کے اندر بھی مختلف سرگرمیوں میں سرگرم رہا, اور اس طرح ہمارا سیکنڈ ایئر بھی گزر گیا. سیکنڈ ایئر میں میرے ٹوٹل مارکس میرے FSE میں 1111 آئے, جس سے مجھے MD-CAT کے لیے ایک قسم کا کانفیڈنس بوسٹ ملا. میرے دوستوں کی بنسبت میرے مارکس FSE میں کم تھے, لیکن پھر بھی اچھے تھے. میرا ایگریگیٹ اچھا بن رہا تھا اگر میں MD-CAT میں اچھا سکور کرتا. اور سیکنڈ ایئر میں مارکس کمانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سیکنڈ ایئر کی شروع ہی سے MD-CAT پر فوکس کیا. یعنی میں نے PMDC کا سلیبس اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا, اور اس کو میں بہت اسٹرکٹلی فالو کرتا تھا. سلیبس کی باہر چیزوں کو میں اوائڈ کرتا تھا, ان کو بس ایک سرسری نظر سے میں نے دیکھا ہے, اور باقی میں نے MD-CAT کے سلیبس ہی پر فوکس کیا. اور اس طرح سیکنڈ ایئر میں نے آرٹس سبجیکٹس پر بھی اتنا فوکس نہیں کیا. اس وجہ سے آرٹس میں بھی میرے مارکس کم آئے, اور فزکس بھی میرا سیکنڈ ایئر میں تھوڑا سا کمزور تھا, تو فزکس میں بھی میرے مارکس کم آئے. اچھا جی, اور ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ سیکنڈ ایئر کی شروعات میں یعنی جنوری فروری وغیرہ میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا, اور وہ ایک اکیڈمی کے اسکالرشپ ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, مجھے بھی سمجھاؤ. تو اس نے کہا کہ پرسوں ٹیسٹ ہے اور آج رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے, میں رجسٹریشن کرتا ہوں. تو میں جب گھر آیا تو اس اکیڈمی کا ایک دوسرے لڑکے کو میں جانتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ کل جب تم کالج جاؤ تو میری بھی رجسٹریشن کرواؤ ٹیسٹ کے لیے. تو اس نے میری رجسٹریشن کروائی, اور 2 دن بعد میں ٹیسٹ کے لیے گیا. اس ٹیسٹ میں اسلامیہ کالج سے بہت سارے بچوں نے
حصہ لیا تھا، لیکن الحمدللہ صرف میرا اسکالرشپ لگ گیا 100% اسکالرشپ اسٹیپ اکیڈمی میں، جو کہ ہدف کالج میں واقع ہے. اور اس کی وجہ سے پھر ہماری کلاسز فروری سے ہی شروع ہوئی. ہر اتوار کو ہماری کلاسز ہوتی تھیں، ایک اتوار کو لیکچر ہوتا تھا اور باقی 2 آنے والے اتوار کو اس لیکچر میں ٹیسٹس ہوتے تھے. تو ہمارا سیکنڈ ایئر کا کورس ایم ڈی کیٹ کے وائز وہ بورڈ کے ایگزام سے پہلے ہی کور ہو چکا تھا. اور اس طرح میں نے کیمسٹری اور بایو دونوں کا ایم ڈی کیٹ کا جو سلیبس ہے وہ میں نے بورڈ کے ایگزام سے پہلے ہی کور کر لیا تھا. تو ایم ڈی کیٹ کے دنوں میں میرے لیے پھر بایو اور کیمسٹری کا کورس میرا کور ہو چکا تھا اور میں نے زیادہ تر فوکس پھر فزکس پر کیا. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے بارے میں. تو بورڈ کے ایگزام کے بعد ہم گاؤں گئے عید کی چھٹیوں کے لیے، اور وہاں پر بھی میرا ارادہ تھا کہ میں ان چھٹیوں میں، عید کی چھٹیوں میں جو 1 ہفتہ وغیرہ ہے، اس میں اینیمیلیا، کنگڈم اینیمیلیا کو کور کروں گا. لیکن پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نہ پڑھ سکا، اور ان چھٹیوں کو میں نے خوب انجوائے کیا. ایک ناول میرے ساتھ وہاں پر پڑھا تھا، میرے خیال سے ہارپر لی کا ایک ناول تھا ٹو کل اے موکنگ برڈ. اس ناول کو میں نے پڑھا اور باقی عید کو انجوائے کیا، جس سے میں کافی ریفریش ہوا. پھر تقریباً عید کے 1 ہفتے بعد ہی میں واپس پشاور آیا. میرے بورڈ کے پریکٹیکلز بھی تھے اور اکیڈمی بھی شروع ہو رہی تھی، تو میں واپس آیا. فیملی وغیرہ گاؤں میں ہی رہ گئی. میں یہاں پر پشاور میں پھر میں نے یہ ایم ڈی کیٹ کی جو 2-3 مہینے ہیں یہاں پر میں نے اکیلے گزارے. صبح میں جاتا تھا اکیڈمی سے. جب واپس آتا تھا تو پھر میں پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. میرا ڈیلی روٹین کچھ اس طرح تھا کہ میں صبح اٹھتا تھا، صبح کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ورزش کرتا تھا. یہ 2 چیزیں میں نے کبھی بھی ان 2-3 سالوں میں نے قضا نہیں کی، ایک ورزش اور ایک قرآن کی تلاوت. اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز کے لیے جاتا تھا، اور پھر میں فجر کی نماز سے پہلے بھی اکثر 1 گھنٹہ پڑھائی کر لیتا. اگر مجھے ورزش سے اور قرآن کی تلاوت سے اگر ٹائم بچ جاتا تو پھر میں فجر کی نماز سے پہلے بھی جو ہے میں 1 گھنٹہ اسٹڈی کر لیتا. پھر فجر کی نماز سے آنے کے بعد میں کل رات کے برتن دھوتا تھا اور پھر اپنے لیے ناشتہ تیار کرتا تھا، اور ناشتہ کھانے کے بعد میں سیدھا جاتا تھا اکیڈمی. ہماری اکیڈمی صبح 7 بجے لگتی تھی تو جلدی جانا پڑتا تھا. اکیڈمی آنے کے بعد میں سو جاتا تھا. اٹھ جانے کے بعد پھر میں تھوڑا سا کچھ کھا لیتا، کچھ ہلکا پھلکا، اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. اس طرح رات تک پھر صرف نماز کے لیے اٹھتا تھا اور صرف نماز کے لیے اٹھتا تھا اور باقی بس پڑھائی ہی کرتا تھا. اور رات کو میں جلدی سوتا تھا کیونکہ صبح جلدی اٹھنا تھا، تقریباً 3، 3:30، 4. کبھی کچھ دنوں میں 3 بجے اٹھتا تھا، اور پھر لیکن زیادہ تر صبح 4 بجے ہی اٹھتا تھا پڑھائی کے لیے. تو یہ میرا ڈیلی روٹین تھا. ایم ڈی کیٹ کی اگر بات کروں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے ایم ڈی کیٹ سے پہلے ہی بایو اور کیمسٹری کا زیادہ تر کورس کور کر لیا تھا. بایو اور کیمسٹری میری 80-90% ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کمپلیٹ تھی، لیکن میرا فزکس تھوڑا ویک تھا. تو ایم ڈی کیٹ کے دنوں میں میرا زیادہ تر فوکس فزکس پر ہی تھا. میں نے فزکس کے لیے بہت سارے لیکچرز دیکھے. اظہار صاحب کے لیکچرز میں نے بورڈ کے لیے ہی دیکھے تھے، یعنی ایم ڈی کیٹ کے دنوں سے پہلے. پھر جب یہاں پر آئے ایم ڈی کیٹ کی تیاری میں تو یہاں پر میں نے اسٹار اکیڈمی کے لیکچرز دیکھے جو بہت ہی انتہائی اچھے تھے. فزکس ان سیکنڈز کے لیکچر دیکھے، فرینڈز فزکس کے لیکچرز دیکھے. اس طرح کچھ مخصوص ٹاپکس کے لیے میں نے خان اکیڈمی کے لیکچرز بھی دیکھے، جو ایک انٹرنیشنل جو ویب سائٹ ہے، اس کے لیکچر بھی میں نے دیکھے. اور اس طرح ہماری تیاری جو ہے وہ جا رہی تھی. لیکن اگر میں اپنی بات کروں، جو بات مجھے دوسرے بچوں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا کورس ایم ڈی کیٹ سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی کور ہو چکا تھا. میرے ساتھ باقاعدہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے. میں اپنے جرنی کو ریکارڈ کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز شوٹ کرتا تھا. تو اس ویڈیو میں جب میں پرسوں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس ویڈیو میں بول رہا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کا جو تاریخ ہے وہ آ گئی ہے، اور ایم ڈی کیٹ آج سے 60 دن بعد ہے، لیکن اور الحمدللہ میرا کورس ختم ہو رہا ہے. تو اس ویڈیو میں نے کچھ یوں کہا، یعنی میرا کورس ایم ڈی کیٹ سے 2 مہینے پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا الحمدللہ. تو باقی 2 مہینوں میں میں نے
کئی بار ریویژن کیا، اتنی بار ریویژن کیا کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ ایف اے سی میں میں نے اپنے لیے کچھ نوٹس بنائے تھے نوشن یا نامی ایک ایپ میں، اور اس نوٹس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں نے بک کے ہر ایک لائن کو ایک ایم سی کیو میں بدل لیا تھا، اور ان ایک قسم کا فلیش کارڈز میں نے ساری کتاب کی بنا لی تھی۔ ان فلیش کارڈز کو میں بار بار ریوائز کرتا تھا، تو ان کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بہت جلدی سارا کورس بہت جلدی ریوائز ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں تقریباً میں ایک سبجیکٹ کو وہ ریوائز کر لیتا، یعنی منڈے کو میں بایو کی ریویژن کر لیتا تھا، ٹیوزڈے کو میں فزکس کی، اس طرح وینسڈے کو کیمسٹری، یعنی ایک دن میں ایک سبجیکٹ الحمدللہ ان نوٹس کی وجہ سے ریوائز ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ایم ڈی کیٹ کے لیے کئی بار ریویژن کی، اور اسی وجہ سے دوسرے بچوں کی بنسبت میرے مارکس زیادہ اچھے آئے، کیونکہ میرے دوستوں میں یہ بات مشہور تھی کہ 4-5 مرتبہ ریویژن کر لے تو ایم ڈی کیٹ کلیئر ہو جائے گا، لیکن میں نے اس سے کئی زیادہ ریویژن کی تھی، اور اسی وجہ سے میرے مارکس الحمدللہ بہت اچھے آئے، اور آج مجھے خیبر میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔